بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 54 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے، کدأبی جیسا حال آل فرعون فرعون والوں کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتی آیتوں کو، ربہم اپنے پروردگار کی، فأہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون والوں کو، وکل اور سب، کانوا تھے، ظالمین ظالم۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 54 کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرعونیوں کا اور کفار کا حال بتا رہے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کے سبب سے اور ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس آیت کا مضمون بھی کم و بیش پچھلی آیات کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت قوموں کی تغییر کے بارے میں ہے کہ جب تک قوم کوئی اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا، اس کو اسی حالت پر رہنے دیا جاتا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا حال بتایا تھا، فرعونیوں کو کفار کے مثل قرار دے دیا تھا۔ تو اس آیت میں بھی کفار کو فرعونیوں سے یا آل فرعون سے مماثلت دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے فرعونیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معجزے تھے ان کا انکار کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی اور انہی میں فرعون بھی پائے جاتے تھے ہر زمانے میں، اور ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اور سب کی روش یہی تھی کہ وہ انبیاء کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، یہاں آیات سے مراد معجزے بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کی بعثت بھی ہو سکتا ہے، تو جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی انبیاء کا انکار کیا، ان کی اطاعت سے انکار کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، یکسر نظر انداز کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا کیا انجام کیا کہ فرعون آل فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک نکتہ یہ سمجھنے کا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو، ان کی فوج کو سمندر کے درمیان میں سے گزار کر بچا لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ان کے عین پیچھے ان کے قدموں پر چلتے ہوئے فرعون اور اس کی جو آل تھی، جو اس کی فوج تھی، وہ سمندر میں غرق ہو گئے صرف اپنے کفر اور شرک کی بدولت۔ تو ایسا ہی حال اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اور اس کے بعد اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں یا مستقبل میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں گے، شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کریں گے، تو ان سب کا بھی یہی حال ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا، جو پچھلی قوموں کا ہوا، جو کفار کا ہوا بدر کے موقع پر اور دیگر جنگوں کے موقع پر، ایسا ہی حال کفار کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں پھر سے وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم تھے، خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، برے اعمال کیے، اللہ کی آیات سے انکار کیا، اور ان کے ہاتھوں کے سبب، اپنے اعمال کے سبب وہ سب کے سب ہلاک ہوئے، ورنہ اللہ کسی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کسی پر ظلم کرنا۔ وہ سب خود ظالم تھے، اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا، تو نتیجتاً ایسا تو ہونا ہی تھا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے، ان بے شک شر بدترین ہے، الدوابی سب جانداروں میں سے، عند نزدیک، اللہ اللہ کے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، فہم
सो वो ला युमिनून नहीं ईमान लाते। बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 55 की तफसीर, तशरीह और तौज़ीह बहुत सहल है। शर्र दवाब का हम अपने पिछले लेक्चर में भी बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं, फिर हमने QA भी किया, हमने समरी भी की। तो शर्र दवाब के मायने आपको बखूबी पता होंगे। मुख्तसरन आपको फिर से बता देती हूँ कि दाब्बा जानदार को कहते हैं। हर चलने फिरने वाला, सांस लेने वाला जो जानदार है उसको दाब्बा कहते हैं। दवाब दाब्बतुन की जमा है। तो यहाँ पर फरमाया कि शर्र दवाब कौन लोग हैं, यानी जानदारों में बदतरीन जानदार कौन है, जो कि काफिर हैं और वो ईमान नहीं लेकर आते। पिछली आयतों में भी अल्लाह ताला ने इसी तरह से फरमाया था कि शर्र दवाब जानदारों में बदतरीन जानदार वो हैं जो कि गूंगे हैं, बहरे हैं और वो कुछ अकल नहीं रखते, यानी कि वो ईमान नहीं लेकर आते। वो अल्लाह ताला की आयत को देख कर झुठला देते हैं और उनके दिलों में कुफ्र है और शिरक है और वो अकल से काम नहीं लेते, ना अपने अतराफ़ में देखते हैं, ना अपने नफ्सों में देखते हैं कि अल्लाह ताला की इतनी मोजज़ात, इतनी निशानियां हैं, उनको देखते हुए ना इबरत हासिल करते हैं, ना अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को शर्र दवाब कहा गया, यानी कि वो इंसानियत के दर्जे पर भी नहीं आते, वो हैवानियत के दर्जे पर उतर जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर इंसान कहना भी गवारा नहीं किया, उनको कह दिया शर्र दवाब। उम्मीद करती हूँ इस आयत की भी आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।